السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي صلي. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اجرومیہ کلاس میں تحفۃ السنیہ شرح اجرومیہ. ہم شروعات کیے تھے کتاب اور آج ہم پڑھیں گے علامات اسم کے بارے میں. یعنی ابھی صرف انٹروڈکشن دیے تھے کہ بھئی اسم کس کو بولتے ہیں، فعل کس کو بولتے ہیں، حرف کس کو بولتے ہیں، اور ہر کتاب اس کے بعد جاتی ہے علامات اسم کے بارے میں کہ بھئی آپ اسم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اسم ہے، تو پہچانیں گے کیسے کہ اسم کیا چیز ہے. تو اس کے کچھ علامتیں ہوتے ہیں، جیسے اضافہ ہے، تنوین ہے، الف لام لیتا ہے، وہ یہ سارے علاماتیں سکھائیں گے آج. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين والدخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواء والباء والتاء. فالاسم يعرف بالخفض، اسم جو تنوین الف لام کے داخل ہونے سے پہچانا جاتا ہے. ترجمہ سیدھا نہیں کیے ہیں تو پہلے اسم جانا جاتا ہے خفض سے. خفض یعنی جر. اسم ایسی چیز ہے جو ہی صرف زیر لیتی ہے. یہ زیر یعنی مجرور بنتی ہے. زیر تو دوسرے بھی لیتے ہیں لیکن یعنی اعرابی زیر، اعراب والا خفض یعنی جر. تو پہلی چیز جو جانی جاتی ہے اسم زیر والی، کیونکہ مضارع اب لیں گے، مضارع کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، اسماء کے لیے ہی ہے صرف. وہ تنوینی اسم جو اچھا یہاں دیے ہیں جر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نہیں دیکھا، میں سمجھا جو بول رہے ہیں اسم جر. تو پہلی چیز جر سے پہچان جاتی ہے. تنوین، کسی بھی چیز کو زیادہ تر تنوین آ جاتی ہے تو وہ اسم ہی ہوتا ہے. اور پھر وہ دخول الف لام، یہ تیسری چیز سے پہچان جاتی ہے. الف لام، کسی بھی چیز کو الف لام آ جاتی ہے وہ دخول الف اللام و حروف الخفض کے داخل ہونے سے پہچانا جاتا ہے. اور حرف جر، حروف الخفض یعنی حرف جر کے داخل ہونے سے، یہ چوتھی نشانی بتائیں. تو جب بھی من، الا وغیرہ آپ کسی بھی چیز کے پہلے لگائیں گے تو وہ اسم سے پہلے ہی لگا سکتے ہیں، فعل سے پہلے نہیں. کہ داخل ہو گئے جیسے من سے، الا کی طرف، عن اس کے بارے میں، علا علا اس کے اوپر، فی اس کے اندر، ربا شاید ربا، البا با یعنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کاف کتابوں کا، یا کا یعنی مثل جیسے کہ جیسے حامد ان کا زیدن، حامد زید کی طرح ہے. اور لام، لام بھی حرف جانا تو با ہوتا ہے، کاف لام واو منذ مدخلا، تو بحاشا من عدا فی عن علا حتی الا. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف الجر ہے، یہ سارے حروف الجر ہے. اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے. تو یہ داخل صرف اسماء پر ہوتے ہیں، صرف ناؤنس پر ہوتے ہیں، اور حروف قسم کے داخل ہونے سے. اور حروف قسم بھی یہ کون سی پانچویں؟ تو یہ ایک تھا، یہ دو تھے، یہ تین، یہ چار، اور یہ پانچواں ہے نا. پانچویں نشانی کیا ہے؟ قسم والے حروف جو ہیں کے داخل ہوتے ہیں، جیسے واو ہے، واللہ قسم کے لیے، باللہ با قسم کے لیے، الواو والباء تاللہ، اس طرح سے اللہ کی قسم، واللہ باللہ تاللہ. اقول سو شارح کہتے ہیں، شرح کرنے والے، اسم کی کئی علامات ہیں. کئی علامات ہیں. جب ان میں سے کوئی ایک اس میں پائی جائے یا وہ کسی ایک کو قبول کرے تو وہ فعل و حرف سے ممتاز رہے گا. ایک پائی جائے یا ایک کو قبول کرے تو فعل اور حرف سے ممتاز رہے گا، یعنی وہ اسم رہے گا، فعل اور حرف سے دور رہے گا. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے علامات اسم سے صرف چار کا ذکر کیا ہے. صرف چار ذکر، ہم کو تو پانچ ملے تھے، شاید وہ تنوین یا الف لام دونوں کو ایک گن رہے ہیں. پہلا ہے خفت، جر ہونا، خفت یعنی جر ہونا یعنی مجرور ہونا. دوسرا ہے تنوین، تنوین آنا، کسی بھی لفظ کو تنوین آنا. پھر تیسرا ہے الف اللام کا داخل ہونا، الف اللام کا داخل ہونا. تو یہ تین ہو گئے نا. الف لام کا داخل ہونا، حروف خفت میں سے کسی کا داخل ہونا، حروف خفت میں سے کسی کا داخل ہونا.
تو یہ الف لام تنوین خفت، اور ایک دیکھے تھے نا ابھی، قسم کا نہیں گنا ہے. اچھا، کیونکہ حروف قسم بھی حرف جر میں سے ہی آتے ہیں. یہ حروف قسم جو ہم نے پانچواں گنا تھا، یہ بھی حروف الجر میں آتے ہیں. یہ بھی حروف جر میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف جر میں آتے ہیں. تو خط کی لغوی تعریف. اب شرح کرنے والے خفت کی لغوی تعریف فرما رہے ہیں. خفت پستی، ارتفاع، بلندی کا ضد ہے. پستی، پستی خفت یعنی نیچے چلے جانا، کوئی چیز پستی یعنی نیچے. بلندی ارتفاع کا ضد ہے، ضد یعنی اپوزٹ ہے، یعنی اس کا ضد اردو میں کیا کہتے ہیں، اس کا الٹا ہے. ارتفاع خفت نیچے، زیر آتا ہے نا نیچے. نحوی اصطلاحی تعریف. نحویوں کی اصطلاح میں خفت سے مراد کسرہ، کسرہ یا اس کا نائب ہے. کبھی کبھار زیر نہیں لیتے، وہ اس کا نائب یعنی زبر. جیسے ابراہیمو ہے، اگر اسے من لگیں گا تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا، من ابراہیمہ. اس طرح سے عامل پیدا کرے. جس طرح مررتو بی بکرن کا نائب ہے، جیسے کوئی عامل پیدا، جسے کوئی عامل پیدا کرے. جس طرح مررتو بی بکرن، عامل کیا ہے یہاں پہ؟ عامل با ہے نا، با کی وجہ سے اس کو زیر آیا. میں گزرا بکر، بکر کے ساتھ، یا مررتو بی بکر، میں گزرا بکر کے سامنے سے، یعنی بی بکر، بائے بکر. ہذا کتاب عمر، پھر سے یہ مضاف کی وجہ سے یہ ہوا. میں بکر اور عمر کی را پر کسرہ ہے، دیکھیں یہاں پہ کسرہ ہے، یہاں پہ بھی کسرہ ہے، زیر ہے نا. یہاں عمر اور بکر دونوں اسم ہیں، کیونکہ ہر ایک کے آخر میں کسرہ موجود ہے. تو آپ بولیں گے کہ بھئی یہ اسم کیوں ہے بکر اور عمر؟ تو اس کے اینڈ میں کسرہ ہے. تنوین کی لغوی تعریف. آواز دینا ہے. تو پہلے خفت کے بارے میں بتایا. خفت کا مطلب ہے پستی، نیچے، نیچے کی طرف. کوئی چیز اونچا اور نہیں اٹھ رہی، نیچے ہی جا رہی ہے، اس کو بولتے ہیں خفت لغوی. اور تنوین کا لغوی ہے آواز دینا، کسی کو آواز دینا. نوّن ینوّن، تنوین. آپ کہتے ہیں نوّن الطائر، نوّن الطائر یعنی پرندے نے آواز نکالی، نوّن. تو یہ باب تفعیل سے ہے نا. نوّن الطائر. نوّن الطائر، تو آپ یعنی پرندے کو آواز، پرندے نے آواز نکالی. نحوی اصطلاحی تعریف. تنوین سے مراد وہ دونوں ساکن ہیں. نحوی یعنی گرامر میں کیا ہے؟ گرامر میں ہے تنوین سے مراد دونوں ساکن ہیں. دو، وہ نون ساکن ہے، نون دونوں نہیں، وہ نون ساکن ہے جو اسم کے حرف کے تابع ہوتا ہے. جو اس کے آخری حرف پہ تابع ہوتا ہے. اچھا، آخری حرف کے تابع ہوتا ہے. تنوین سے مراد نون ساکن. تو تنوین سے مطلب ہے نون ساکن. نون جو اصل میں ہوتا ہے نون ساکن ہوتا ہے. جو اسم کے آخری حرف کے تابع ہوتا ہے، آخری حرف کے تابع ہوتا ہے، اسے فالو کرتا ہے. پڑھنے میں تو نون ہی ظاہر ہوتا ہے. پڑھنے میں تو نون ہی، جیسے کتابن، پڑھنے میں تو نون ہی دکھتا ہے نا، ظاہر ہوتا ہے. لیکن لکھنے کی صورت میں تنوین نون سے بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جب کلمے کے آخری حرف قلم کے ساتھ حرکات ثلاثہ یعنی دمہ فتح کسرہ کا تکرار کر دیا جاتا ہے، تو قلمون، قلمن، قلمن، تو اس کو دوہراتے ہیں نا، تو نون کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. تو آپ اس کو دو پیش لکھتے ہیں نا، فتح دمہ کو اور ایک لگا دیتے ہیں، دو پیش. پھر زیر ہے تو کسرہ ہے تو دو اور فتح ہے تو اس کو تکرار کرتے ہیں. نون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتابن، کتابن جب لکھیں گے آپ تو اس طرح سے لکھیں گے نا، ایسے لکھیں گے، ایسے نہیں لکھیں گے کتابن. اچھا، نون کی آواز آ رہی ہے تو آپ کتابن اس طرح سے نہیں لکھیں گے. کتابن یہ غلط ہے. نون لکھنے میں دو پیش لگا دیتے ہیں.
जिस तरह मोहम्मदुन, देखिए दो पेश, किताबुन दो पेश, ईहिन, ईहिन यानी और चाहिए मुझे, ये इस्म फ़ेल है। ईहिन इस्म फ़ेल है। जब किसी फ़ेल, इस्म फ़ेल यानी इस्म है जो फ़ेल का काम करता है। इस्म है जो फ़ेल का काम करता है। तो ईहिन यानी और सुनाओ, यानी इरशाद बोलते हैं ना, वैसे ईहिन, ईही ईही ईहिन। तो फेल का काम सुना है, काम कर रहा है, जैसे आमीन है, आमीन का मतलब कबूल कर, या अल्लाह कबूल कर सर। जब किसी फेल या बात की ज्यादती मकसूद हो, तब इस्तेमाल होता है। ईहिन के बारे में बता रहे हैं, ये असल में ये अलग होना चाहिए। ईहिन जब किसी फेल या बात की ज्यादती मकसूद हो, ईही का मतलब ये बता रहे हैं, यानी और बोलो इसको, ज्यादती मकसूद हो तब इस्तेमाल होता है। साहिन इसमें फ़ेल है, साहिन यानी खामोश हो जाओ। मुस्लिमातिन फातिमातिन हीना इदिन साता इदिन, बस ये तमाम कलिमात इसम है। मुस्लिमातिन लड़कियां आ गई, फातिमातिन नाम हो गया, हीना इदिन यानी उस वक्त पर, हीना इदिन उस वक्त, सात यानी उस घंटे में। बस ये तमाम कलिमात इसम है। क्यों है इसम? क्योंकि तनवीन आ रहा है ना, हीना इदिन है इसमें, इनमें से हर एक कलीमा के आखिर में तनवीन के पाए जाने की वजह से, तनवीन होने की वजह से, ये सब तनवीन तनवीन तो नहीं। तो ये शारा करने वाले पूरा समझा रहे हैं। तीसरी अलामत क्या है? अलामत इसमें तीसरी अलामत कलीमा के शुरू में अलिफ लाम का दाखिल होना। तोहफतुस्सनिया में ये शरा दे रहा है ना, तीसरी है अलिफ लाम का दाखिल होना, जिस तरह अर्रजुलु आदमी, अल गुलाम गुलाम, अल फरसु घोड़ा, सब में अलिफ लाम आ रहा है। देखिए अल किताबु किताब, अल बैतु घर, अल मदरसतु, बस ये तमाम कलिमात अपने शुरू में अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से अस्मा हैं। सब में अलिफ लाम आ रहा है, तो ये सब अस्मा है। चौथी अलामत क्या थी? हुरूफ जर में से किसी हर्फ का दाखिल होना। हुरूफ जर में से किसी एक हर्फ का दाखिल होना, जिस तरह ज़हबतु मिनल बैती इलल मदरसती, मैं गया घर से मदरसे की तरफ। हम ज़हबतु मिनल बैती इलल मदरसती, मैं गया घर से मदरसे की तरफ। इस जुमले में अल बैती और अल मदरसती इसम है, क्योंकि इन दोनों पर हर्फ हर्फ जर दाखिल हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी इसम है और ये भी इसम है। क्यों? क्योंकि इस पे हर्फ जर दाखिल हो रहा है, इससे पहले आ रहा है ना। और इस तरह इन पर अल भी पाया जा रहा है, और एक चीज़ अल भी पाया जा रहा है, अल भी पाया है। तो ये अलामत है हुरूफ जर के माने। मानी बता रहे हैं हुरूफ जर जो भी यहाँ पे जिक्र किए हैं। मिन, इसके कई माने हैं, इनमें से एक इब्तिदा के हैं। इब्तिदा यानी शुरुआत करना है। मैं गया घर से यानी शुरुआत, जिस तरह साफर तू मिनल काहिरती, मैंने काहिरा से सफ़र किया, कायरो से सफ़र किया, यानी तो शुरू कहाँ से किए आप? ये काहिरा है, तो यहाँ से निकल के बाहर गए। इला, इसके माने हैं इंतहा के। मिन के ऑपोजिट है, कई माने हैं, उसमें से एक माना है इला के, इंतहा, खत्म हो रही है जगह। साफर तू इला इलल इस्कंदरिया, मैं अलेक्जेंड्रिया को गया, मैंने इस्कंदरिया की तरफ सफर किया। इस्कंदरिया इजिप्ट में ही है। फिर अन, इसके माने में है, इसके मानी में से एक गुजर जाना है। अरे कोई चीज गुजर गई, गुजर गई, तो वो इसके मानी में से है, गुजर जाना। यानी कोई चीज से गुजर जाती। अन रमई तो सहमा अनिल खौसी, मैंने सहम यानी तीर। मैंने तीर मारा, तीर, या मैंने तीर गुजारा कमान से। मैंने तीर गुजारा कमान से, तो एक कमान होता है ना, उसमें से तीर मैंने गुजारा यानी मैंने मारा। तो अनिल कौसी, दूर हो रही है। अन यानी एक चीज से दूसरी चीज दूर हो रही है। अन का और एक माना है, यानी उसके बारे में बताया। बारे में। अला, इसके माने में इसके एक है इस्तेअला। अला के माने कोई चीज के ऊपर है ना, कोई चीज। तो आला जमीन, जमीन के ऊपर या टेबल के ऊपर। तो इस्तेअला के माने, जिस तरह साइद तू अलल जबल, तो मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा। पहाड़ के ऊपर चढ़ा, तो साइद तू अलल जबली, अला के माने है पहाड़ पर। फी इसके माने में इसकी ज़र्फियत में से एक ज़र्फियत, यानी उसमें है। ज़र्फ का माना देता है मकान के बारे में, जिस तरह अलमाऊ फिलकूजी, पानी प्याले में है, तो ये प्याला है, तो उसके अंदर पानी है, तो ज़र्फिया है, पानी है इसमें। तो ये ज़र्फिया का माना देते हैं उसमें है, जगह बताती है। रुब्बा, इसके माने हैं तकलील, कमी के, कभी कभार शायद। जिस तरह
رب رجل کریم قابلی، بہت کم سخی آدمیوں کو میں ملا ہوں. ربا یعنی بہت کم، ہوا ہی نہیں، بہت کم، بہت سخی آدمی، بہت، سب لوگ کنجوسی ملے ہیں مجھے. پھر البا، اس کے معنی میں سے ایک معنی ہے تعدیہ کے. تعدیہ یعنی کوئی بھی فعل کو دوسروں کی طرف یا دوسری چیز کی طرف لے کے جانا. ٹرانزٹیو بولتے ہیں انگلش میں. جیسے مررتو بالوادی، میں گزرا کس کس کے، وادی تھی یہاں پہ تو یہاں سے گزرا، میں نے وادی کو پار کیا. با تو تعدیہ کے معنی دیتا ہے، یعنی اس سے گزر کر. الکاف اس کے معنی میں سے ایک تشبیہ ہے. کاف کے معنی میں سے ایک تشبیہ ہے، کوئی چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ برابر کہنا کہ بھئی یہ چیز اس کے برابر ہے. ہم؟ تو آپ بولیں گے لیلا کل بدری، لیلا 14ویں رات کی طرح، چاند کی طرح ہے. لیلا لڑکی ہے تو وہ بدر کیسے، قمر کی طرح ہے. اللام 14ویں رات، بدر یعنی 14ویں چاند کی رات، 14ویں رات، 14ویں رات کی چاند کو بدر. اللام اس کے معنی میں سے ایک مالک ہونا ہے. اللام مالک ہونا ہے. مالک کئی معنی ہیں لام کے بھی. اس طرح المال لی محمد، مال محمد کی ملکیت ہے، یعنی مال محمد کا ہے. ملکیت بتاتا ہے کہ بھئی کس کا پیسہ ہے، محمد کا پیسہ. اور ایک معنی اختصاص کے لیے آتا ہے، خاص کر دیتا ہے وہ چیز. اس طرح الباب للدار، دروازہ گھر کے لیے خاص کیا گیا ہے. الحصیر للمسجدی، چٹائی مسجد کے لیے خاص کی گئی، یعنی اس کی ہے، مسجد کی ہی ہے، کوئی اور چیز کے لیے خاص نہیں ہے. اور ایک معنی استحقاق کے لیے آتا ہے، جس طرح الحمد للہ. اس میں فٹ نوٹ دے رہے ہیں، لام ملک کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ذاتوں کے درمیان واقع ہو. دو ذاتوں کے درمیان ملکیت، یعنی دو ذات ہونی چاہیے، ذات. اور اس ذات پر داخل ہوگا کہ جس پر ملکیت کا تصور کیا جائے، یعنی وہ چیز اس کے مالک ہو سکتا ہے. لام ملکیت، ملک، ملکیت. کیونکہ یہ ملکیت میں کوئی چیز دکھنی چاہیے. ذات یعنی کوئی چیز دکھ رہی ہے. جیسے علم بولیں، علم ذات نہیں ہے نا، معنی ہے. معنی ہے کیونکہ علم کو دیکھ نہیں سکتے کوئی، لیکن جب پیسہ ہوگا تو یہ ملکیت بتاتی ہے. ملکیت میں کوئی چیز وہ کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں ملکیت، لام ملکیت. اور ایک معنی اختصاص، کوئی چیز خاص ہے. اور یہ بھی چیز دیکھیے، خاص کرنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یعنی ذات ہی ہو، لیکن ملک کے لیے ذات ہونا چاہیے. ہاں، جیسے علم صرف محمد کے پاس ہے یا کچھ بھی. اور ایک معنی ہے استحقاق. استحقاق کا مطلب ہے ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. الحمد للہ، سب تعریفوں کا حق، استحقاق اس کا حق ہے. سو ساری تعریف کس کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے. ساری کی ساری تعریف آ گئی، کس کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ہم، ساری کی ساری تعریف استحقاق بولتے، سب تعریفوں کا حق دار اللہ رب العالمین ہے. حرف جر میں یہ تین حروف قسم کے لیے ہیں، میں سے تین حروف قسم کے لیے اور تین قسم کے لیے آتے ہیں. ان میں سے پہلا واو ہے اور یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے. تو یہ سارے چیزیں قاعدہ بتاتے جا رہے ہیں. تو ابھی تک من دیکھے تھے، من ابتدا کے لیے آتا ہے، الا انتہا. کئی معنوں میں سے ایک معنی دے رہے ہیں، بعد میں جب آئے گا پھر بتائیں گے. اعلی استعلا کے لیے عن گزرنے کے معنی میں آتا ہے. فی ظرفیت کا معنی دیتا ہے، یعنی اس میں چیز ہے. ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، تھوڑی چیز. الباؤ، باؤ تعدیہ کے لیے آتا ہے، کوئی چیز کے ساتھ گزر رہا ہے کوئی، یا کوئی چیز کے ساتھ کام ہو رہا ہے. الکاف، کاف یعنی تشبیہ کے لیے آتا ہے. لام تین معنی دیے ہیں، لام کے یہاں پر تین معنی دیے ہیں. ایک ہے ملکیت بتانے، ایک ہے اختصاص بتانے، اور ایک ہے ملکیت، اختصاص، اور ایک ہے استحقاق. اس کا حق ہے، حق ہے وہ کسی بھی چیز کا. یعنی خاص اور استحقاق میں تھوڑا سیم ہی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے اور اس کے لیے خاص. پھر قسم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھئی قسم کیا چیز ہے. قسم واو کے بارے میں پہلی بات کر رہے ہیں کہ بھئی واو جو ہے اس میں ظاہر پر ہی داخل ہو سکتا ہے. تو اگر آپ قسم کھا رہے ہیں تو آپ ضمیر نہیں لا سکتے، وہو، وقا، وبی، یا وی، اس طرح سے ونا، اس طرح سے واو ضمیر کے ساتھ نہیں لائیں گے. کس پہ داخل کریں گے، صرف اس میں ظاہر پر. واللہ، اللہ کی قسم. والطور وکتاب مستور، قسم ہے طور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب پر. بس تو وہ دیکھیں اس میں ظاہر آیا، ظاہر آنا چاہیے جہاں کے چھپا ہو. اسی طرح ہے والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، تین، اور زیتون کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، طور سینا کی.
تو سمجھا رہے ہیں، تو اچھا صرف یہ پڑھے تھے ون. دوسرا لام اختصاص کا ضابطہ یہ ہے کہ دو ذاتوں کے درمیان واقع ہو اور اس پر داخل ہو کہ جیسے جس سے ملکیت کا تصور نہ کیا جائے. اچھا 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 اچھا. لام میں مل کو کیسے پہچانیں گے؟ دو ذات ہونا چاہیے، کوئی چیز دکھنے والی چیز ہونی چاہیے، اور ملکیت کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ملکیت بھی ہو، یعنی کوئی چیز اس کو مالک ہو سکتے ہیں. لیکن اختصاص الحصیر للمسجد، چٹائی مسجد کے لیے خاص ہے. یہاں پہ مسجد کوئی انسان نہیں ہے کہ بھی مالک ہو جائے کوئی چیز کا، تو ملکیت نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو اختصاص بولتے ہیں. دیکھیں الباب للداری، دروازہ گھر کے لیے خاص ہے، گھر کے لیے خاص ہے. اب گھر جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا ارے میں اس کا مالک ہوں، دروازے کا مالک ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ نام دینا پڑا کہ بھئی ملک نہیں ہے، یہ ملکیت نہیں ہے کسی کی، یہ خاص کیا گیا ہے. اور لام استحقاق وہ اس میں ذات اور اسم معنی کے درمیان ہوتا ہے. اس میں ذات اور اس میں معنی اس میں معنی کے درمیان واقع ہوتا ہے. جیسے الحمد، حمد کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں استحقاق. اچھا اچھا. میں لام ہے یعنی تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے، تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے. تو یاد رکھیے کوئی بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے یا تو ذات ہوتی ہے، جیسے پہاڑ، جھاڑ، اس کو ذات بولتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم. اور ایک ہوتا ہے معنی، جیسے علم، اس کو دیکھ نہیں سکتے نا، علم معنی ہے صرف یہ. عقل، عقل کو بھی کوئی نہیں دیکھا نا، دماغ کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر عقل. اور ویسے حمد، یہ سب معنی ہے. تو اگر ذات اور ذات کے بیچ میں کوئی رشتہ بنا رہے ہیں لام استعمال کر کے، اگر وہ انسان ہے یعنی وہ مالک ہو سکتا ہے وہ چیز کا، تو انسان بھی ہے. ہم، انسان، تو اگر وہ چیز انسان مالک ہو سکتا ہے یہ چیز کا، تو اس کو بولتے ہیں ملکیت، مالک ہے انسان اس چیز کا. انسان جیسے المال لمحمد، پیسہ محمد کا ہے یعنی ملک ہے. اب وہ لام جو ہے کوئی یعنی دروازے کا ہے، گھر کا ہے، گھر دروازے کے لیے خاص کیا گیا، تو اس کو اختصاص دو ذاتوں میں ہے اور ملکیت تصور نہیں کر سکتے، اس کو سوچ نہیں سکتے بھئی یہ مالک ہو سکتا ہے، گھر مالک ہو سکتا ہے. اور تیسرا ہے دو، ایک ایک ذات ہے اور دوسرا معنی ہے. دوسرا معنی ہے جیسے علم ہے. ہم، جیسے الحمد یہ معنی ہے نا، حمد کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات ہے، تو اس کو بولتے ہیں استحقاق. تو یہ سمجھ جائیے، ٹھیک ہے. ذات اور ذات میں اگر ملکیت ہے تو کیا ہوگا وہ ہوگا یعنی ملک ہے، ملکیت ہے، لام ملک لام. اور پھر ذات اور ذات میں ملکیت نہیں ہے تو وہ اختصاص ہے، اختصاص ہے. اگر ذات اور معنی کو دیکھ نہیں سکتے، ان دونوں میں ہے تو اس کو بولتے ہیں استحقاق. یہ اختصاص ہے اور یہ استحقاق ہے. اس طرح سے ٹھیک ہے. اچھی طرح سے سمجھیے لام کب کب آ سکتا ہے. لام تین طرح کا لام. اور دوسرا با ہے، اور با قسم، تو یہاں پہ یہ تو فٹ تھا، حاشیہ تھا. اب دوسرا با ہے اور یہ کسی لفظ کے مختص نہیں ہے، خاص نہیں ہے با قسم کے لیے، قسم کے لیے، بلکہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے. لیکن یہ اس میں ظاہر ہی آنا چاہیے، اس پہ کوئی خاص لفظ پہ نہیں. باللہ لأجتہدن، اللہ کی قسم میں ضرور محنت کروں گا، تو با سے بھی قسم کر سکتے ہیں. اسی طرح ضمیر بھی ہے. اچھا، تو با جو ہے اس میں ظاہر پر ہی داخل ہو سکتی ہے، اسی طرح ضمیر پر بھی داخل ہو سکتی ہے. جس طرح بکا لأضربن الکسول، تیری قسم نہیں کھانا ہے، یہ شرک ہے، مگر یہ مثال کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے. لأضربن الکسول، میں سست کو ضرور ماروں گا. اور تیسرا ہے تا، جو صرف اللہ کے لفظ پر داخل ہوتی ہے. اللہ کے لفظ پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. تو واللہ، تو واو کے بارے میں بتائیں کہ واو صرف اسم ظاہر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لفظ کے ساتھ خاص نہیں ہے. واللہ والرحمانی اس طرح سے کر سکتے ہیں، والشمس وضحاها. تو با کے میں بتایا کہ با ضمیر کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، باللہ یا بکا یا اللہ، اللہ کی قسم بکا. اور پھر تا کے بارے میں بتایا کہ تا جو ہے صرف اللہ کے نام کے، کسی اور کے چیز کے ساتھ تر رحمانی نہیں بولیں گے. تر رحمانی نہیں، وہ قسم ہے اللہ کے میں چال ضرور چلوں گا.
لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، بت تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں چال ضرور چلوں گا بتوں کے ساتھ، یعنی ان کو توڑوں گا. ٹھیک ہے، یہ پورا کہانی تھی اسم کے علامات، اور اس کی شرح تھوڑی لمبی بتائیں لیکن الحمدللہ فائدہ مند تھی ہوں گی انشاءاللہ. اسم کی علامت کیا ہے؟ علامت کیا تھی بھائی؟ چار چیزیں بتائے تھے بھائی. تنوین آنا چاہیے، الف لام آنا چاہیے، اور خفت ہونا چاہیے یعنی زیر ہونا چاہیے، اور حروف جر کا داخل ہونا بھی ہونا چاہیے. خفت کا لغوی اور نحوی معنی کیا تھا، کیا ہے؟ خفت کا لغوی معنی ہے پستی، پستی کرنا، اور نحوی معنی ہے کہ بھئی زیر یا اس کا نائب کوئی قبول کرتا ہے آخری میں لفظ کے، جیسے محمدین. تنوین لغت و اصطلاح کے میں کسے کہتے ہیں؟ تنوین کا لغوی مطلب آواز نکالنا یا آواز دینا، جیسے نون الطیر، اور اصطلاح کے معنی میں ہے نون ساکن کی آواز آخر میں آئے. مندرجہ ذیل حروف کس شے پر دلالت کرتے ہیں؟ من حرف ہے، اللام لام بھی حرف ہے، کاف ربا ان فی، یہ پورے حروف جر بولتے ہیں. کس شے پہ دلالت کرتے ہیں؟ یہ من لام کاف ربا ان فی، یہ سب حروف جر ہیں. واو خصمیہ اسما کی کس قسم پر داخل ہونے کے لیے مختص ہے؟ واو خصمیہ اسما کے کس قسم؟ تو ہم لوگ پڑھے تھے کہ واو قسمیہ جو قسم والی آتے ہیں صرف اس میں ظاہر پر ہی داخل ہوتا ہے، ضمیر کے ساتھ نہیں آئیں گے. تائے قسمیہ دخول کے لیے کس چیز کے ساتھ مختص ہے، کس چیز کے لیے خاص ہے؟ وہ صرف خاص ہے صرف خاص ہے اللہ کے نام سے، لفظ الجلالہ کے نام سے، لفظ الجلالہ کے نام سے انشاءاللہ. بائے قسمیہ کے دو مختلف مثالیں بیان کریں. دو مختلف مثالیں، تو ایک تو بکا تھا، ایک ہے باللہ، اللہ کے نام سے. بائے قسمیہ یہ ہو گیا مشق. اس کے مشق آنے والے جملوں میں اسما کو علیحدہ کریں ساتھ وہ علامات بھی ذکر کریں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اسم پہچانا ہے. تو اسما کو پہچاننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں بسمی، تو چار علاماتیں یاد رکھنا ہے. ایک ہے تنوین، ایک ہے الف لام، ایک ہے خفت، اور ایک ہے حروف الخفت یعنی حروف الجر. تو دو تو یہ خفت ہے، اور ایک ہے حروف الجر یا حروف الجر، حروف الجر، حروف الجر، حروف الجر، الف لام آنا چاہیے نا، حروف الجر. ٹھیک ہے، یہ سارے چار ہیں. تو بسمی، با تو حرف ہے، اسمی کیسے ہے؟ اس کو زیر آیا ہے، اس کو زیر آیا ہے اس لیے یہ اسم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام لفظ الجلالہ زیر ہے. الرحمن الف لام بھی آیا ہے، اس سے پہچانے ہم، اور زیر آیا ہے. الرحیم الف لام آیا ہے، پھر اس کو بھی زیر ہے. تو اس سے تو یہ سب اسم با کے علاوہ سب اسم ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد. اب الحمد یہ اسم کس میں؟ کیونکہ الف لام آیا. پیش تو ہم نہیں پڑھے نا علامت میں سے، للہ ہی زیر آیا لفظ اللہ کے، لام تو نہیں ہے. للہ کا جو حرف جر ہے، رب العالمین، ربی زیر ہے. تو اس طرح سے عالمین میں الف لام آ گیا ہے. تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ، انا تو نہیں ہے کیونکہ نہ ہی زیر آیا ہے اس کو، نہ ہی الف لام ہے، نہ ہی تنوین ہے، نہ ہی حروف جر داخل ہوا ہے، نہ ہی حروف جر داخل ہوا ہے. تو ان الصلاۃ، اب اس میں صلاۃ میں کیوں ہے یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام آیا ہے. تو یہ تو اسم ہے، اسم ہے یا اسم ہے. تو اس کو الف بھی لکھ سکتے ہیں اسم. تنہا، اب یہاں دیکھیں الف لام ہے، اس کو نہیں ہے. تنوین ہے، نہیں ہے. حروف جر آیا، نہیں آیا. تو یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے. ویسے تو پہچان سکتے ہیں لیکن ہم چار چیزوں سے ہی دیکھیں گے بھائی، الف لام ہے اس کو، یا تنوین ہے اس کو، حروف جر ہے یا زیر لے رہا ہے. کہہ رہے ان، اب ان تو زیر لے رہا ہے یہاں پہ دیکھیں، انی. تو آپ بولیں گے یہ اسم ہے، نہیں ہے کیونکہ اصل میں تو ان سکون کے ساتھ تھا، اور یہ زیر عارضہ ہے یعنی ٹیمپرری ہے، یعنی ایسے ہی دیا ہے کیونکہ آگے سکون آ رہا ہے. التقاء الساکنین کی وجہ سے دو سکون نہیں مل سکتے، تو اسم نہیں ہے. یہ زیر سے کنفیوز مت ہوئی، کیونکہ فعل بھی زیر لیتے ہیں جب جوڑنے کے لیے.
کیونکہ وہ اصل میں سکون رہتے ہیں، تو وہ زیر دیکھ کے کنفیوز ہوتے ہیں، ارے یہ تو اس میں ہے زیر لے رہا ہے، نہیں نہیں کسرہ لے رہا ہے، نہیں یہاں پہ اصل میں سکون ہے، ان ہی ہے، کیونکہ لام الف لام آ رہا ہے اس کے بعد، تو جوڑنے کے لیے لگائیں بس، انل. اب الفاشا یہ اسم ہے، اور والمنکر یہ تو حرف ہے، منکری زیر لے رہا ہے اور الف لام لے رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر، عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے. والعصر، اب یہاں پہ الف لام بھی ہے، حروف قسم بھی آیا، اور زیر بھی ہے، تین نشانیاں ہیں دیکھیں یہ اسم ہونے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انا تو نہیں ہے کیونکہ حرف ہے وہ، الانسان یہاں پہ الف لام بھی آیا ہے، چلو اچھا ہے. اور کیا ہے، بس ایک ہی نشانی ہے نا، لفی، اب دونوں بھی نہیں ہے کیونکہ یہ حرف ہے، حروف جر ہے، اور خسرن میں زیر آیا اس سے پہلے حرف جر بھی آیا، تو اتنے سارے نشانیاں ہیں. تو ہمیشہ چار چیزیں دیکھتے رہیے کہ بھئی الف لام ہے، تنوین ہے، زیر لے رہا ہے، یا اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے کیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ. اب یہاں دیکھیے اس میں مسئلہ کیا ہے، چار نشانیاں بتائے تھے. ہم؟ اب الہکم، واو تو ٹھیک ہے، واو تو ٹھیک ہے حرف ہے، الہکم میں کیا اس کو الف لام ہے؟ نہیں ہے. الف لام نہیں ہے. کیا اس کو تنوین ہے؟ نہیں ہے. کیا اس پہ زیر آ رہا ہے؟ نہیں لے رہا ہے زیر. کیا اس پہ حرف جر پہلے آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. تو پھر بھی یہ اسم ہے کیونکہ چار نشانیاں ہی بتائی ہیں، اور ایک نشانی اضافت ہے. تو اگر آپ ہدایت نہ ہو یا دوسری کتابیں پڑھیں گے، اضافت بھی ایک نشانی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور یہ مضاف مضاف لی ہے نا ضمیر کے ساتھ، یعنی کس کا الہ؟ تم سب کا الہ. تو یہ اضافت کی نشانی مل رہی ہے یہاں پہ. ہم تو یہ مثال تو دیے ہیں لیکن ہم ہمارے شرطوں میں نہیں آ رہی اوپر. اضافت کی ایک اور شرط ہے کہ بھئی یہ الہکم میں یہ چاروں تو نہیں فٹ ہو رہے ہیں، لیکن اضافت کی، اضافت جو کرتے ہیں نا، مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں، وہ شرط فٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ اسم ہے الہکم. اگر کم نکال دیں گے نا ہم، فی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ، تو الہن بن جائے گا، تنوین آ جائے گی. ہم؟ ٹھیک ہے، الہن. الہکم الہن واحد، یہ تو تنوین آ رہا ہے، اس کو بھی تنوین آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تنوین آ رہا ہے. تو ایک اضافت کی بھی یاد رکھیں شرط، جو ہدایت نہ ہو کی کتاب میں وغیرہ پڑھے ہوں گے. الرحمن فاسأل به خبیرا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ الرحمن، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے. ہم، الرحمن الف لام آ رہا ہے اس کو، وہ بڑا مہربان ہے، بس اس سے پوچھ جو اس کی خبر رکھتا ہے. فاسأل به خبیرا، یعنی علم والوں سے پوچھے، عالم سے پوچھے. فاسأل، اب الرحمن یہ تو فا تو نہیں ہے، یہ تو اسم ہے. اسأل یہ امر ہے کیونکہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، زیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بھی یہ بھی حرف ہے، یہ بھی حرف ہے. خبیرہ، اب خبیرہ میں اصل میں خبیرن تھا وہ، تنوین تھا وہ، تو اس لیے اسم ہے. اتنا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، ان صلاتی، اب یہاں پہ بھی دیکھیے اضافت کا شرط ہے، تو یہ اسم ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نسکی یہ اضافت ہے یہاں ضمیر کے ساتھ. بے شک میری نماز، میری قربانی، اور محیایا میری زندگی، یہ بھی اضافت کی شرط آ رہا ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی اسم نہیں ہے. واو. مماتی اضافت ہے. للہ حرف جر آیا ہے، تو اللہ کا نام تو کیسے بھی، عارف المعارف اللہ کا نام ہے. ربی یہ بھی زیر لے رہا ہے، اور عالمین الف لام لے رہا ہے. ہم، اور اس کا نائب بھی ہے زبر، عالمین، یا ہے اس کی نائب ساری. میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہو وبذالک امرت. لا شریک لہو وبذالک امرت. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے یہی حکم ہوا ہے. لا شریک لہو، لا تو حرف ہے، شریکا، اب شریکا یہ بھی اسم ہے کیونکہ شریک تو شریک کن تھا نا، وہ تو تنوین لیتا ہے. یہ لہو نہیں ہے، نہیں ہے. وہ بھی ذالکا، با نہیں ہے، ذالکا، ذالکا کو کیا بولیں گے، حرف جر داخل ہوا ہے نا اس پہ. حرف جر داخل ہوا ہے تو یہ بھی اس میں ہے. آپ اس کو زیر نہیں دیتے کیونکہ ذالکا مبنی اسما میں سے ہے، اسم الاشارہ بولتے ہیں نا. اور امیر تو یہ تو فعل ہے.
اور مجھے یہی وذالک وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ وا تو نہیں ہے نا اس میں، الف لام نہیں ہے، انا بھی نہیں ہے، ارے انا ہے، ضمیر ہے، ضمیر اسما ہے، کیونکہ اس سے پہلے من منی وغیرہ، یعنی انا کے پہلے حرف جر قبول کرنے کی طاقت ہے اس میں۔ اولو یہ بھی اس میں ہے، یہ بھی اس میں ہے، تو حرف جر داخل ہونے کی طاقت ہونی چاہیے، آنا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے آ سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ تو یہ تھا، سارے چیزیں تھیں علامات اسم۔ تو ابھی آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اسم کو کیسے پہچانیں گے۔ ہمیشہ چار چیزیں دیکھیے، اور پانچ چیز اضافت بھی دیکھیے اگر وہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آپ پہچان سکتے ہیں اس چار چیزوں سے، بھئی الف لام ہے نہیں ہے، یا تنوین ہے نہیں ہے، دو پیش دو زبر دو زیر، پھر اور ایک چیز خفت، زیر لیتا ہے نہیں لیتا ہے، ہاں خفت یعنی مجرور کی حالت میں، ہاں جر کی حالت میں، خالی زیر لیتا ہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عارضی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے، بس ایسے ہی ڈال دیے ہیں الف لام آنے کی وجہ سے۔ اور پھر حروف الجر، حروف الجر، حروف الجر، تو اگر وہ حروف الجر بھی لیتا ہے یا لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور ایک کیا ہے، اضافت، الاضافہ، الاضافت، یہ سارے نشانیاں ہیں کس کی، اسما اسما اسما، اسم۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔